الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب صلوات۔ عزیزان محترم، جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں مسلسل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا آ رہا ہوں، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اس کا نشان ہے 190۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی خلقت میں، تخلیق میں، اور دن اور رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، ہم نے نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں خلقت کے حوالے سے مختلف مقامات کی آیات پیش کی تھی، اور ہماری گفتگو 2 کے عدد پہ ہوئی تھی۔ سورہ زاریات میں آواز دی، 51واں سورہ اور اس کی 49ویں آیات کل پڑھ کے گزرا ہوں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے کائنات کی ہر شے کو زوجین، 2 میں خلق کیا۔ کائنات کی ہر شے کو 2 میں خلق کیا، کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس پہ تذکر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ اور کل میں نے یہ جملہ ہدیہ کیا تھا کہ اگر آپ کائنات پہ نگاہ دوڑائیں تو اس 2 کی تقسیم کو پوری کائنات میں جاری و ساری پائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عدل توحید کے بعد عدل کے معنی ہیں کسی چیز کو برابر سے 2 حصوں میں تقسیم کر دینا۔ اگر عدل کی تعریف بیان کی جائے تو ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو برابر سے 2 حصوں میں، 1 نہیں، 3 نہیں، 2 حصے، کسی شے کو برابر سے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا نام عدل ہے۔ اب میں جملوں کو بدل رہا ہوں، افراد اور تفرید کے درمیانی راستے میں چلنے کا نام عدل ہے۔ افراد اور تفرید کے درمیانی راستے میں چلنے کا نام عدل ہے۔ اور بدل دوں اس بات کو آسان کرنے کے لیے، بھائی 2 متضاد کناروں کے درمیان میں رہنے کا نام عدل ہے۔ یہ پہنچ گئی بات عدل کی، ہے نا؟ آسان کروں، مثال دے دوں تاکہ بچے سمجھ میں آئیں۔ میں نے کیا کہا کہ 2 متضاد کناروں کے درمیان میں رہنا، اس کا نام ہے عدل۔ افراد اور تفرید، اس کے درمیان میں چلنا، اس کا نام ہے عدل۔ شجاعت ایک صفت ہے، اخلاقی صفت ہے نا۔ شجاعت اگر حد سے بڑھ جائے تو دہشت گردی ہے، اور شجاعت اگر حد سے کم ہو جائے تو بزدلی ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ بہادری کہہ لیں آپ، بہادری ایک انسان کی اخلاقی صفت ہے۔ بہادری اگر حد سے بڑھ جائے تو دہشت گردی ہے، اور اگر حد سے کم ہو جائے تو بزدلی ہے۔ درمیان میں شجاعت، اس کا نام ہے عدل۔ یہ پہنچ گئی بات۔ سخاوت، سخی ہونا ایک صفت ہے۔ سخاوت اگر حد سے بڑھ جائے تو ضیاء ہے، اسراف ہے۔
سخاوت اگر حد سے کم ہو جائے تو کنجوسی ہے نا. اب وہ کنجوسی چاہے فضائل علی ہی میں کیوں نہ ہو, ہے نا بھائی, ایک اخلاقی صفت ہے نا, اخلاقی صفت سخاوت, اخلاقی سخی ہونا. سخاوت اگر حد سے بڑھ جائے تو اسراف ہے, ضیاء ہے, زیادتی ہے. اگر حد سے کم ہو جائے تو کنجوسی ہے. درمیان میں سخاوت, اس کا نام ہے عدل. یہ پہنچ گئی بات؟ اگر یہ بات پہنچ گئی تو اب گفتگو یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے نا. ہر انسان کے مزاج میں تین چیزیں ہیں, یعنی ہر انسان کا مزاج تین چیزوں سے مل کر بنا ہے. خواہش ہے, غضب ہے اور تخیل ہے. ہر انسان کے مزاج میں تین چیزیں, خواہش, غضب اور تخیل. اور علم الاخلاق کی اصطلاح میں یہ کہلاتے ہیں قوت شہوانیہ, قوت غضبانیہ اور قوت وہمیہ. پہنچ گئی بات ہے نا. میں نے بچوں کے لیے آسان کیا ہے کہ ہر انسان کے مزاج میں تین عنصر ہیں, خواہش ہے, غضب ہے اور تخیل, ہے نا. خواہش, کھانے کی خواہش, پینے کی خواہش, سونے کی خواہش, جاگنے کی خواہش, شریکہ حیات کی خواہش, اولاد کی خواہش, مکان کی خواہش, سواری کی خواہش, بینک بیلنس کی خواہش وغیرہ وغیرہ. ان کا تعلق خواہش سے ہے. ٹھیک. دوسری شے غضب. غضب دشمن کے مقابلے پہ ڈٹ جانا, ہے نا, میدان میں جمے رہنا, اپنا دفاع کرنا, مد مقابل کو پچھاڑ دینا, اس کا تعلق ہے غضب سے. تو ہو گئی. تیسری چیز میں نے کیا بتلائی؟ تخیل. تخیل انسان منصوبے بناتا ہے. تخیل کا تعلق پلاننگ سے, پلاننگ, ہے نا. یو میک سم پلان فار دا فیوچر, رائٹ. تو تخیل کا تعلق ہے پلاننگ سے. انسان منصوبے بناتا ہے کہ ویسا کروں گا, ویسا کروں گا, ویسا کروں گا تو ایسا ہوگا, ایسا کروں گا تو ویسا ہوگا. مستقبل کے منصوبے بناتا ہے. تو اب ہر انسان کے مزاج میں یہ تین چیزیں ہیں, خواہش ہے, غضب ہے, تخیل ہے. اگر یہ تینوں حد سے بڑھ جائیں, اگر یہ تینوں حد سے بڑھ جائیں تو اسی کا نام ظلم ہے. یعنی اگر یہ تینوں حد سے بڑھ جائیں, بے قابو ہو جائیں, تو انسان ظالم بن کے رہ جائے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ تو ان تینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے انسان کے مزاج میں چوتھی چیز رکھی جس کا نام ہے عقل. یہ بات پہنچ گئی؟ مجھے معلوم ہے کہ مشکل بات ہے, مجھے اندازہ ہے کہ یہ تمہید مشکل ہے, اور مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہ کروں تو کن سے کروں, ہے نا. پہنچ رہی بات ہے نا. اور تاریخ کو دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں, تاریخ پڑھنے کے بعد, کہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے دوستو کہ مشکلات میں اسے پکارو جو غریبوں اور مفلسوں کے بلانے پر بھی آ جائیں. انہیں مت پکارو جو نبی کے بلانے پر بھی نہ آئے. ہے نا. تو اب ہر انسان کے مزاج میں تین چیزیں ہیں, خواہش ہے, غضب ہے, تخیل ہے. اگر یہ تینوں حد سے بڑھ جائیں تو انسان ظالم بن کے رہ جائے. تو ان تینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان تینوں کو لگام دینے کے لیے اللہ نے چوتھا عنصر رکھا عقل کا, ہے نا. اب عقل کا کام کیا ہے؟ عقل بتلائے گی کہ کتنی خواہش کرو, کتنی نہ کرو, ہے نا. عقل کا کام غضب کو بتلائے کہ کتنی دفاع کی قوت رکھو, کتنی نہیں رکھو. عقل کا کام منصوبے کو بتلائے کہ بھائی کتنا منصوبہ بناؤ, کتنا نہ بناؤ. تو عقل حد, بہت توجہ رکھے گا, خواہش حد سے بڑھی, عقل نے ٹوکا. غضب حد سے بڑھا, عقل نے ٹوکا. منصوبہ, پلاننگ, تخیل حد سے بڑھا, عقل نے ٹوکا. تو عقل کا کام روکنا نہیں ہے, ٹوکنا ہے. بھائی اس اینگل سے بھی تو دیکھو, یعنی خواہش, غضب اور تخیل, یہ تین عنصر, اور اس پر حاکم کس کو بنایا؟ حاکم کس کو بنایا؟ عقل کو, ہے نا. یعنی تین منفی طاقتوں پر ایک مثبت طاقت کو حاکم بنا دیا. تین منفی طاقت پر ایک مثبت طاقت کو اللہ نے, عقل کو, حاکم بنا دیا. تو اب عقل کا کام ٹوکنا ہے. خواہش حد سے بڑی, عقل نے ٹوکا. غضب حد سے بڑا, عقل نے ٹوکا. تخیل حد سے بڑا, عقل نے ٹوکا.
تو عقل کا کام روکنا نہیں ہے، ٹوکنا ہے. اگر یہ تینوں مان گئے تو سبحان اللہ، ورنہ عقل خاموش ہو جاتی ہے. تو چوتھے کا خاموش ہونا ان تینوں سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہے نا؟ تو یہ اللہ کا کمال عدل ہے، کمال عدل ہے کہ انسان ظالم بن کر نہ رہ جائے، ظالم بن کر نہ رہ جائے. اچھا، ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 3-4 تو میں نے ابھی بیان کی ہے نا. اب عربی اصطلاح سنتے جاؤ. ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اس کا نام ہے ظلم. پہنچ گئی بات؟ اچھا، اس ظلم کے مقابلے پہ عدل. عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کے مقام پہ رکھ دینا، اس کا نام ہے عدل. تو اب عدل سمجھ میں آ گیا کہ چیز کو اس کے مقام پہ رکھ دو، اس کا نام ہے عدل، اور چیز کو اس کے مقام سے الگ کر دو، اس کا نام ہے ظلم. اب رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں. یعنی اصطلاح قرآنی میں عدل کے مختلف مفاہیم اور معنی بنتے ہیں، ہے نا. میں نے ایک آدھ بیان کیا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ عدل یعنی ظلم جو ہے فقط کسی کو قتل کر دینا، یہ ظلم ہے. ظلم ہے، لیکن میں نے ایک دو اصطلاح اس لیے بیان کی تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مختلف معانی ہیں عدل کے. تاریخ کے اندر، لغت کے اندر، اصطلاح قرآنی میں الگ الگ معنی ہیں. ٹھیک. اب آیت سنو، بہت توجہ رکھنا. اب آیت سنو. اللہ کہتا ہے، اور آدم علیہ السلام کی دعا نقل کرتا ہے. بلکہ رک جاؤ، آدم علیہ السلام کی دعا بعد میں نقل کروں گا، پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا. یہ لفظ عدل ذہن میں رہے، ہے نا، اور لفظ ظلم ذہن میں رہے. ظلم اور عدل یہ ذہن میں رہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. بہت آرام سے سنیے گا. وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے، رب نے ابراہیم کا کچھ کلمات میں امتحان لیا، ایگزام لیا، امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس امتحان میں 100% کامیاب ہوا. 100%. امتحان لینے والا اللہ اور امتحان دینے والا حضرت ابراہیم، ہے نا. اور وہ جس نے امتحان لیا وہ کہہ رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اس امتحان میں ابراہیم 100% کامیاب ہو گئے. جب ابراہیم کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، تو کہنے لگا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے. ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے. کب بنائیں گے؟ جب ابراہیم امتحان میں پاس ہو گئے. تو اب سمجھ میں آیا کہ امامت کارنر میٹنگ سے نہیں ملتی، امتحان کے بعد ملتی ہے. یہ پہنچ گئی بات، ہے نا. تو جیسے ہی اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے، ابراہیم پوچھنے لگے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قرآن ہے، حدیث نہیں سنا رہا ابھی. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ امامت میری ذریت میں جائے گی، ہے نا، یہ امامت میری ذریت میں جائے گی. اب ظاہر ہے کہ ابراہیم ہے خلیل خدا، خلیل اللہ. خلیل اللہ کی دعا رد تو ہو نہیں سکتی. کہا کہ ابراہیم یہ ذریت میں جائے گی، ہے نا، تم نے امامت مانگ لی تو تمہاری ذریت میں جائے گی. لیکن سنو ابراہیم، لا ینادو عہد الظالمین، یہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گی. یہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گی. روک رہا ہوں اس مرحلے پر، اس مرحلے پر روک رہا ہوں. ایک باریک بات ہدیہ کرنی ہے اس لیے روک رہا ہوں، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے، نبی ہیں، نبوت مل چکی، اور اللہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے تمہاری ذریت میں نبوت کو رکھ دیا. تو ابراہیم کی ذریت میں نبوت جائے گی، یعنی ابراہیم کی اولاد میں. ٹھیک، خود بھی نبی ہے اور کہہ چکا ہے آیت میں کہ ہم نے تمہاری ذریت میں نبوت رکھ دی ہے.
نبی ہیں، ذریت میں نبوت مل گئی، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ مالک یہ امامت میری ذریت میں جائے گی، ہے نا؟ تو نبوت ہے اللہ کی دین اور امامت ہے ابراہیم کی ڈیمانڈ. بھئی ایسا ہے یا نہیں؟ تو جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے، ہے نا، تو کہنے لگے یہ ذریت میں جائے گی میری اولاد میں، ہے نا. پلٹ کے ابراہیم اللہ سے یہ کہتے کہ مالک تخت نمرود کے پاس، تاج نمرود کے پاس، ہیرے جواہر نمرود کے پاس، مال و دولت نمرود کے پاس، حکومت نمرود کے پاس، لشکر نمرود کے پاس، فوج نمرود کے پاس، عسکر نمرود کے پاس، تو سب کچھ تو نمرود کے پاس ہے، بادشاہ سے لے کر سب کچھ، میں یہ کھوکھلی امامت لے کے کیا کروں گا؟ بھائی کہہ سکتے تھے نا کہ تخت نمرود کے پاس، بادشاہ نمرود کے پاس، دولت نمرود کے پاس، لشکر نمرود کے پاس، عسکر نمرود کے پاس. پروردگار میں یہ کھوکھلی امامت لے کے کیا کروں گا؟ تو ابراہیم کا امامت لے لینا بتلا رہا ہے کہ حکومت اور ہے، امامت اور ہے. پہنچی یہ بات؟ پہنچی؟ تو اللہ نے کہا لا یناد عہد الظالمین، یہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گی. یہ ترجمہ میں نے ٹھیٹ کیا ہے، لا ینال عہد الظالمین، ہے نا. عہد یہ ہے کہ یہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گی. یہ ابراہیم کی دعا میں نے نقل کر دی. اب پہلے نبی حضرت آدم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ترک اولا ہوا آدم سے، ہمارے باپ آپ کے باپ، کل کہہ کے گزرا ہوں کہ آدم پوری انسانیت کے بعد ہے. آدم سے ترک اولا ہوا، منع کیا تھا کہ لا تقرب ھذہ الشجرہ، خبردار اس شجر کے قریب مت جانا. بھائی ہے نا قرآن میں آیت، سنو آدم سنا ہوا اس شجر کے قریب مت جانا. اب رہا ہوگا جنت میں کوئی باغ اور اس میں لگا ہوگا کوئی شجر، لیکن آدم گئے اور جانے کے بعد اس باغ کا کچھ کھایا. کیا کھایا میرا موضوع نہیں ہے، چاول کھایا، گندم کھایا، گیہوں کھایا، کیا کھایا یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن باغ کا کچھ کھایا. جب باغ کا کچھ کھایا تو جنت سے زمین پر بھیجے گئے. تو تم نے دیکھا کہ جس نے باغ کا کچھ کھایا وہ اوپر سے نیچے آیا. اب اگر کوئی پورا باغ کھا جائے، یہ تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، ہے نا. اور اس سال کی برسات بہت سو کے باغ بیچاروں کے کھا گئی. بھائی انٹیریئر میں بہت سو کے باغات کھا گئی برسات. ٹھیک ہے، اب رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر، رکنا نہیں ہے. ٹھیک، لا یناد عہد الظالمین، یہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گی. آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، فإن لم تغفر لنا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. مالک ہم ظالموں میں شامل ہو جائیں گے، ہے نا. تو آدم نے کہا کہ میں ظالم. آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو آدم نے کہا کہ میں ظالم، ہے نا. اور اب وہ نبی جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر فرات کے کنارے آیا، اور آنے کے بعد حضرت یونس نے پانی میں جست لگائی، مچھلی کے پیٹ میں آئے. ادھر یونس مچھلی کے پیٹ میں آیا، ادھر اللہ نے آواز دی، کہا مچھلی سے خبردار خبردار، نگلنا مت، ہماری امانت سمجھ کے پیٹ میں رکھنا. ہے نا. حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کے کشتی میں آئے، دریا پر جست لگائی، مچھلی کے پیٹ میں آئے نا، مچھلی کے پیٹ میں. حکم خدا آیا کہ خبردار، ہضم مت کرنا، کھانا مت، ہماری امانت سمجھ کے پیٹ میں رکھنا. اب یونس علیہ السلام نے پیٹ میں تسبیح کی، یونس علیہ السلام نے پیٹ میں تسبیح پڑھی. وہ تسبیح سب کو یاد ہونی چاہیے. کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی
کنت من الظالمین، مالک لا الہ الا، تیرے سوا کوئی معبود ہے نہیں، الا انتا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انتا سبحانک، اور میں تیری بے عیبی کا اعلان کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا، ہے نا؟ تو آدم نے کہا میں ظالم، یونس نے کہا میں ظالم، اور آیت نے کہا کہ امامت ظالموں تک نہیں جائے گی، تو وہ امامت جو معصوم نبیوں کو نہ ملے وہ عرب کے بدوؤں کو کیسے مل جائے گی؟ بالکل میں نے بالکل آسان کر کے بتلایا ہے، اس سے زیادہ آسان کر نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آدم نے کہا کہ میں ظالم، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہے نا؟ یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ظالموں میں سے تھا، انی کنت من الظالمین، ہو گیا ظلم، اور اللہ کہتا ہے امامت ظالموں تک نہیں جائے گی، ہے نا؟ یہاں پہ روکنا ہے اور روک کر ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے، اور وہ جملہ جو اب ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اگر پہنچ گیا تو آج کی یہ محنت سوارت ہے، اب آگے میں کیا پڑھوں وہ میرا مسئلہ ہے، لیکن اب جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ اگر پہنچ گیا تو سمجھیے آج کا جو خلاصہ ہے نا پوری تقریر کا وہ پہنچ گیا، ہے نا؟ اللہم صلی علی، ہے نا بھائی؟ یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کے دریا میں آئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، جب پیٹ میں آ گئے تو یونس نے تسبیح پڑھی، تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہے نا؟ ادھر یونس نے تسبیح پڑھی، ادھر اللہ قرآن میں بولا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں بطن ماہی میں ہماری تسبیح نہ کرتا تو ہم یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، مجھے جو کہنا تھا، جو میں کہہ رہا تھا کہ جملہ کہوں گا وہ میں نے کہہ دیا۔ پھر سنو، پیٹ میں یونس آئے، یونس نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ہے نا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ بولا، کیا بولا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح کرتا تو ہم یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے۔ میں سب سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر یونس زندہ رہتے تو وہ مچھلی بھی تو زندہ رہتی۔ بھائی اگر یونس زندہ رہتے تو وہ مچھلی بھی تو زندہ رہتی۔ تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اللہ جو ایک مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، کیا اس کائنات میں ایمان کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ پہنچ گئی بات؟ بس یہی اہم جملہ تھا جو آج کی حد تک ہدیہ کر رہا تھا، ہے نا؟ اور تقریباً 27 منٹ تو ہو چکے ہیں اور کچھ تھوڑے سے منٹ باقی ہیں۔ میرے دوست مسکرا کے گھور رہے ہیں، اور جب تک مسکرا کے گھور رہے ہیں میں آگے چلتا ہوں، جب مسکراہٹ کو روک کے گھوریں گے تو میں مصاحب کی طرف چلا جاؤں۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں، ہے نا؟ تو بس رکنا نہیں ہے۔ تو ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے۔ اب بات حضرت ابراہیم تک آ گئی تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج کی تقریر کو ذرا سا ابراہیم پہ روک لیں، اس لیے کہ میں اگر دوسری طرف مڑا تو مجھے ایکسٹرا 10-15 منٹ ریکوائرڈ ہوں گے، اس لیے میں اس کو یہیں پہ روک رہا ہوں، حضرت ابراہیم پر۔ مجھے جانا کہیں اور تھا، سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن اب وہ باتیں نہیں کروں گا، اب یہیں پہ بات کو روکنا ہے نا؟ ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ، ابھی کہہ کے گزرا ہوں، اللہ کے دوست، لقب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور سب متفق ہیں اس بات پر
کہ شیخ الانبیاء ہیں، شیخ الانبیاء ابراہیم کا لقب، خلیل اللہ، اور سب متفق ہیں اس بات پر کہ ہمارے آخری نبی کو چھوڑ کر باقی تمام نبیوں سے افضل ہے حضرت ابراہیم. اور قرآن میں آیت بھی ہے، اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَا ابراہیم، ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھا. ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھا. اور ایک مقام پہ اور کہا ہے، ابراہیم کو مسلمانوں کا باپ کہا ہے. ایک آیت ایک مقام پہ کہا ہے، ہوا سماکم المسلمین، سن لو، ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم کے لیے آیت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، ہوا سماکم المسلمین، اور اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہے نا؟ تو اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ قائم رہو. ملت ابیکم، ابیکم، ابی کے معنی باپ، کم کے معنی تمہارا، کم کے معنی تمہارا، ملت ابیکم ابراہیم، تو اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ قائم رہو، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، اور اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تو ایک مقام پہ کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھا، دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ ابراہیم مسلمانوں کا باپ ہے. تو ابراہیم مسلمانوں کا باپ جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، دوسرے مقام پہ کہا کہ ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھا. تو اب شیعوں کو برا کہنے سے پہلے سوچ لینا کہ رشتے میں ہم تمہارے. ایک استدلال آ گیا، میں نے کہا کرتے چلو، ہے نا بھائی، بس دونوں مقام کی آیتیں پیش کریں نا، بس اب رکنا نہیں ہے. اب جا کے ابراہیم علیہ السلام کا لڑکپن دیکھو. ابراہیم علیہ السلام کا لڑکپن بچپنا ہے نا. اور اب واقعی وقت نہیں ہے، 4 منٹ تو اور نکل گئے، لیکن اب یہ سن لو، مختصر کر کے سن لو، میں اب بات کو پھیلاؤں گا نہیں ورنہ سمیٹنے میں دقت ہو جائے گی، اس لیے پہلے ہی اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہوں. ٹھیک، ابراہیم سب نے لکھا، ابراہیم علیہ السلام کا لڑکپن ہے، بچپنا ہے نا. اور ابراہیم کے چچا آزر کیا تھے؟ بت پرست، ہے نا. ابراہیم کا چچا آزر بت پرست تھا، بت بنا کے ابراہیم کو دیتا تھا، جا کے بیچو، ہے نا. اچھا، ہم کہتے ہیں، ہم آل محمد کے چاہنے والے، کہ ابراہیم کا باپ آزر باپ نہیں، ابراہیم کا باپ بت پرست نہیں تھا، ابراہیم کا باپ نہیں تھا آزر، حضرت ابراہیم کا چچا تھا. تو ہم آل محمد کے چاہنے والے کیا کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم کے چچا تھے، باپ نہیں تھے. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے باپ تھے آزر. صحیح ہے، تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آزر جو بت پرست تھا، بت بناتا تھا، وہ ابراہیم کا باپ نہیں تھا، کیا تھا؟ چچا. دوسرے کیا کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم کا باپ تھا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ باپ تھا. بھائی کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں چچا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کا باپ تھا، ابراہیم کا باپ. بھائی یہ ابراہیم کون ہے؟ یہ ابراہیم ہے کون؟ وہ عزت. اچھا، اس بات کو یاد رکھنا کہ نبی کا باپ بت پرست نہیں ہو سکتا، بالکل دو ٹوک بات ہے نا. یہ ابراہیم کون ہے سمجھا دوں. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن، ہے نا. امتحان لیا، پاس ہوئے، امامت دے دی. ایک مکان کی آیت ابھی پڑھ کے گزرا ہوں، ہے نا. اب دوسری آیت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر دیوار کعبہ کو بلند کر رہے تھے، ہے نا. تو ابراہیم کون؟ معمار کعبہ. ابراہیم کون؟ معمار کعبہ. تو معمار کعبہ کے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھا، ہم کہتے ہیں کہ آدر چچا تھا، ہے نا. تو ابراہیم ہے معمار کعبہ اور علی ہے مولود کعبہ. تو جن لوگوں نے مولود کعبہ کے باپ کو نہیں چھوڑا، وہ معمار کعبہ کے باپ کو کیسے چھوڑ دیں گے؟
تو دیکھ لو نا. اب اس پہ مجھے کوئی کمنٹس نہیں کرنا ہے, ٹھیک. لڑک پن تھا بچپنا. اب چچا ہے, چچا جو ہے وہ بت بناتا ہے, کہتا ہے بھتیجے کو ابراہیم کو کہ جاؤ انہیں بیچو. اچھا اب ابراہیم کا مزاج مزاج نبوت ہے, ابراہیم کا مزاج مزاج نبوت ہے. نہیں, خالی مزاج نبوت نہیں ہے, مزاج میں امامت بھی ہے. دونوں ہوتے ہیں, نبی بھی ہیں امام بھی ہیں, ہے نا. تو اب شرک سے نفرت کرتے ہیں, بت پرستی سے نفرت کرتے ہیں, ٹھیک. اور آذر چچا ہے, منع بھی نہیں کر سکتے. تو اب کرے تو کیا کرے, ہے نا, کرے تو کیا کرے. ابھی کہہ کے گزرا ہوں کہ افراط اور تفرید کے درمیانی راستے میں چلنے کا نام, یہ جڑ گیا جملہ. دیکھو کرے تو کیا کرے, ہے نا. تو اب ابراہیم نے ایک طریقہ نکالا. ابراہیم نے ایک لمبی سی رسی لی اور اس رسی کے اندر کسی کا سر باندھا, کسی کا گلا باندھا, کسی کا ہاتھ باندھا, کسی کی ٹانگیں باندھی اور کھینچتے ہوئے بستی کے چوک پہ لے کر آئے, ہے نا. اب ابراہیم کو وہ بت فروخت کرنے ہیں, بیچنے ہیں. نفرت کرتے ہیں بت پرستی سے. چچا کہہ رہا ہے کہ بیچو, منع بھی نہیں کر سکتے. مزاج میں شرک ہے نہیں, مزاج میں توحید ہے, موحد ہے. کرے تو کیا کرے. اور یہ اپنی جگہ طے ہے. اٹ از این انٹرنیشنل لا کہ اچھا سیلز مین وہی ہوگا جو اپنی پروڈکٹ کی تعریف بیان کرے. اب پروڈکٹ اچھی ہو یا نہ ہو, پروڈکٹ اچھی ہو یا نہ ہو, لیکن اچھا سیلز مین ہے نا, وہ کون ہے, جو اپنی پروڈکٹ کی کوالٹیاں بیان کرے, تعریف بیان کرے. اب ابراہیم کو چچا کی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنی ہے نا. اب کرے تو کیا کرے, اور تعریف بیان کرنا ہے, جبھی تو پروڈکٹ بیچے گی, ہے نا. رسی میں کھینچتے ہوئے لے کر آئے بتوں کو چوراہے کے اوپر, بستی کے چوراہے پر, اور آ کے کہنے لگے ہے کوئی ان اندھے لنگڑے لولے اپاہج بتوں کا خریدنے والا. بھائی ابراہیم نے اپنی پروڈکٹ کی تعریف بیان کی. تاریخ لکھتی ہے کہ شام تک سارے بت بک گئے, سب بک گئے شام تک, ہے نا. اب بڑے ہوئے ابراہیم, عمر بڑھ رہی ہے نا. اب ایک دن وہ بت پرست بستی والے وہ تہوار منانے بستی سے باہر گئے. یہ سب تاریخ قرآن ہے, قصہ کہانی نہیں ہے. جب بت پرست بستی والے بستی سے باہر گئے تہوار منانے, تو ابراہیم کو موقع مل گیا. ابراہیم نے ایک اوزار لیا اور لینے کے بعد جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے ان سب کو توڑ دیا. جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو ابراہیم نے توڑ دیا. اور توڑنے کے بعد جو ایک سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں وہ اوزار ٹانگ دیا. ہو گیا کام. تاریخ قرآن, تاریخ انبیاء, ہے نا. جب بستی والے پلٹ کر آئے, بستی والے تہوار ختم ہوا, پلٹ کے بستی میں آئے. جب آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کی میتیں پڑی ہوئی دیکھی. کسی کا ہاتھ پڑا ہے, کسی کا سر پڑا ہے نا, کسی کے پاؤں پڑا ہوا ہے. جب بتوں کی میتیں پڑی ہوئی دیکھی زمین پر, تو ایک دوسرے سے کہنے لگا, دوسرا تیسرے سے کہنے لگا کہ بھائی ان بتوں کو مارا کس نے, ان بتوں کو مارا کس نے. تو یہ بعد میں طے کرنا کہ انہیں مارا کس نے, پہلے میتوں کو دفنا تو دو. بھائی یہ بعد میں طے کرنا کہ انہیں مارا کس نے, بھائی پہلے میتوں کو دفنا تو دو. تو وہ مرید ہی کیا جب پیر کی میت کی فکر کرے. ایسا ہے تو ایسا ہی, ایسا ہے نا. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی اسے کس نے مارا, اسے کس نے مارا, اسے کتنے مارا. کچھ آگے بڑھے, کچھ آگے بڑھے اور کہنے لگے قالو سمعنا فتن, کہنے لگے سمعنا فتن, ہم نے یذکرہم یقال لہ ابراہیم, ہم نے سنا ہے, ہم نے سنا ہے کہ ایک فتح ہے. فتح کے معنی جوان, فتح کے معنی جوان. سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم, ایک فتح ہے, ایک جوان ہے جو ان کا بار بار تذکرہ کرتا تھا. یقال لہ ابراہیم, اس کا نام ابراہیم ہے, اس کا نام ابراہیم ہے. ایک فتح ہے, جوان ہے جو ان کا بتوں کا تذکرہ بار بار کرتا تھا. اور یقال لہ ابراہیم, اس جوان کا فتح کا نام کیا ہے, ابراہیم ہے. اب ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بتلاؤ, قرآن ہے, قرآن, کہانی نہیں, قرآن, جا کے آیتوں کو چیک کر لیے گا, ہے نا. ایک نے دوسرے سے پوچھا بھائی ابراہیم کو تلاش کرو, ابراہیم کا گھر معلوم کرو. پوچھتے چلے کہ بھائی ابراہیم کا گھر معلوم ہے, ابراہیم کا گھر معلوم ہے, ابراہیم کا گھر معلوم ہے. اتفاق سے اس گلی میں پہنچ گئے جس گلی میں ابراہیم کا گھر تھا, ہے نا.
اور حضرت ابراہیم دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، خود ابراہیم دروازے پہ کھڑے تھے. یہ بت پرست آئے ابراہیم کے پاس، پہچانتے تو ہیں نہیں ہے نا، نام پتہ ہے کہ ابراہیم ہے جس نے ان بتوں کو توڑا ہے. ابراہیم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تمہیں ابراہیم کا گھر معلوم ہے؟ کہا کہ ہاں معلوم ہے. بات کیا ہوئی؟ کہا کہ بھائی اس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا اور ہم اسے پکڑ کر سزا دیں گے، ہے نا. تو اگر ابراہیم کو پہچانتے ہو، جانتے ہو، گھر معلوم ہے تو بتلاؤ. تمہیں معلوم ہے؟ کہا کہ ہاں معلوم ہے، میں ابراہیم کو جانتا بھی ہوں اور مجھے ابراہیم کا گھر بھی معلوم ہے. کہنے لگے جلدی سے بتلاؤ ابراہیم کہاں ہے، اسے پکڑ کے گرفتار کر کے اسے سزا دیں گے. کہا کہ میں بتلاؤں گا گھر، ابراہیم کا گھر میں بتلاؤں گا، لیکن میرا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی میرے گھر پر آتا ہے تو پہلے میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں، ہے نا. تو اگر تم میری مہمان نوازی کو قبول کر لو تو میں تمہیں ابراہیم کا پتہ بتلا دوں گا. آپس میں ڈسکشن کیا، ہے نا، اور طے کیا کہ ٹھیک ہے اس جوان کی مہمان نوازی قبول کرو. اس کے بعد یہ گھر بتلائے گا اور ہم ابراہیم کو گرفتار کریں گے. مہمان نوازی قبول کی. ابراہیم نے دسترخوان بچھایا، اس پہ طعام کا بندوبست کیا. ان بت پرستوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے. جب کھانا کھا چکے تو بت پرست ابراہیم سے کہنے لگے اب بتلاؤ کہ ابراہیم کا گھر کہاں ہے اور ابراہیم کہاں ملے گا. کہا کہ بھائی میں ہی تو ابراہیم ہوں، میں ہی تو ابراہیم ہوں. کہنے لگے ابراہیم تم نے برا کیا، ابراہیم تم نے برا کیا. کہنے لگے کھانا کھلایا برا کیا، کھانا کھلایا برا کیا. کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے تم نے واقعاً برا کیا، اور بات یہ ہے کہ ہم آئے تھے تمہیں سزا دینے کے لیے. اب چونکہ تمہارے دسترخوان کا کھا لیا، تمہارا نمک کھا لیا، تمہارے دسترخوان سے کھا لیا، تو اب تمہیں سزا نہیں دے سکتے، ہے نا. خدا کی قسم مشرک ہے، بت پرست ہے، مگر اتنی حیا ہے کہ اگر کسی کے دسترخوان کا کھا لو تو اس کے ساتھ جھگڑا مت کرو. یعنی مشرک کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر کسی کے دسترخوان کا کھا لو تو اس سے جھگڑا مت کرو. کاش مال ختیجہ کھانے والے کو بھی یہ احساس ہوتا. بس اب میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، اسے کہ 7-8 منٹ باقی ہے. بس نتیجے کی طرف میں گیا بہت تیزی کے ساتھ، نتیجہ دینے جا رہا ہوں. اب آپس میں بت پرستوں نے ڈسکشن کی اور طے یہ ہوا کہ ابراہیم سے کہتے ہیں کہ اپنی مہمان نوازی، اپنے کھانے کا قیمت لو، اجرت لو. جب وہ اجرت لے لے گا تو پھر ہم ابراہیم کو سزا دیں گے، ہے نا. کہا کہ ابراہیم یہ جو مہمان نوازی کی ہے اس کی اجرت لو، تاکہ تم اجرت لے لو تو ہم تمہیں سزا دیں. ابراہیم نے انکار کیا، انہوں نے پھر پریشر دیا، ابراہیم نے پھر انکار کیا، بت پرستوں نے پھر پریشر دیا ابراہیم پر. جب بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ ہو گیا، ہے نا، تو ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے کھانے کی اجرت لینے پہ تیار ہوں، میں اجرت لینے کو تیار ہوں. خوش ہوئے کہ چلو یہ اجرت لینے پہ تیار ہوا، اب اس کو سزا دیں گے. کہا کہ بتلاؤ اجرت کیا ہے، اس مہمان نوازی کی اجرت کیا ہے. کہا اجرت کل اتنی ہے کہ بس ایک مرتبہ میرے اللہ کو سجدہ کر دو، کل ایک مرتبہ میرے اللہ کو سجدہ کر دو. اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. کیوں؟ اسے کہ اگر ابراہیم کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے صنم ناراض ہوتے ہیں. بھائی ابراہیم کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے صنم ناراض ہوتے ہیں، اور صنم اگر روٹ جائیں، صنم اگر روٹ جائیں تو منانے میں برسوں لگ جاتے ہیں. اچھا بھائی یہ مسکرا رہے ہیں نوجوان دوست، یہ صنم کا مطلب بت. شاہ صاحب بھی مسکرا رہے. میں نے عربی کی جگہ ترجمہ کر دیا میں نے، اسے کہ شاہ صاحب بھی گھور رہے تھے، نوجوان مسکرا رہے تھے، ہے نا. اب یہ بہت بڑا مسئلہ، بس یہ آخری جملہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ابراہیم کے اللہ کو سجدہ کریں تو ہمارے بت، ہمارے صنم ناراض ہوتے. کرے تو کیا کریں؟ ایسے میں وہ آیا جو ہر زمانے میں گمراہوں کا مشیر رہا ہے، پہنچ گیا. کہنے لگا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ شیطان ابلیس پہنچ گیا، ہے نا. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ عجیب عجیب لباس میں آیا ہے لوگوں کے سامنے، عجیب عجیب لباس میں.
پہنچ گیا اور کہنے لگا بت پرستوں کہ بھائی پرابلم کیا ہے؟ کہا کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ ابراہیم کہتا ہے اجرت یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو، اگر اس کے اللہ کو سجدہ کرے ہمارے بت ناراض ہوئے کرے تو کیا کرے؟ کہا بھائی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کہا کہ اچھا بات حل بتلاؤ، حل ہے نا؟ کہا حل کل اتنا ہے کہ پیشانی رکھ دو ابراہیم کے اللہ کے آگے اور دل لگاؤ اپنے صنم کی طرف، ہے نا بھائی؟ پیشانی رکھو ابراہیم کے اللہ کے آگے اور دل لگاؤ اپنے بتوں کی طرف، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، ہے نا؟ کتنا کمال کا مشورہ دیا ابلیس نے، کتنا خوبصورت مشورہ دیا ابلیس نے۔ تعریف کر رہا ہوں میں، یعنی استغفر اللہ، مجبوری ہے، تعریف کر رہا ہوں کہ کیا کمال کا مشورہ دیا ہے۔ کیا کہنے لگا کہ پیشانی رکھ دو، بس یہ آخری جملہ ہے، پیشانی رکھ دو ابراہیم کے اللہ کے آگے اور دل لگاؤ اپنے بتوں کے آگے، ہے نا؟ اب میں ابلیس سے سوال کر رہا ہوں، ابلیس سے، کہ وہ مشورہ جو تو بت پرستوں کو دے رہا ہے خود اس مشورے پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ بھائی جب اللہ نے کہا تھا نا، علی صاحب ممنون متشکر، جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، ہے نا، تو اسی مشورے پہ عمل کرتا، میں کر سکتا تھا نا کہ پیشانی جھکا دیتا، دل لگاتا کہیں اور، ہے نا؟ بھائی کیوں؟ بھائی جو مشورہ ان کو دے رہا ہے بت پرستوں کو، اس پہ خود کیوں نہیں عمل کیا؟ کہا بھائی یہی تو بتلانا ہے کہ میں انکار سجدہ کر کے ابلیس تو بن سکتا ہوں لیکن دل میں بات رکھ کر منافق نہیں بن سکتا۔ بس گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے۔ ایک جملہ تو کہوں گا نا بھائی، بغیر علی کا ذکر کے نیچے کیسے آ جاؤں؟ ایک جملہ تو کہوں گا نا بھائی، دیکھو امامت کا تذکرہ آ گیا، علی کا تذکرہ ہو گیا، ہے نا، لیکن نام کے ساتھ تو کروں نا، میری بھی تو کچھ مجبوریاں ہیں، مجھے اپنا ادھر کا بھی حساب کتاب تو کرنا ہے نا، اپنے کو بھی تو ٹھیک لے کے چلنا ہے۔ بس رک جاؤ، ہے نا؟ بتوں کو ابراہیم نے توڑ دیا، بت پرست پلٹ کے واپس آئے نہیں آئے، اور آ کر کیا کہنے لگے؟ قالو سمینا فتن، ایک فتح ہے جس نے ان بتوں کو توڑا ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے بتوں کو ابراہیم نے توڑ دیا، بڑے بت کے گلے میں وہ اسلحہ اوزار ٹانگ دیا، ہے نا؟ تو چھوٹے چھوٹے بتوں کو ابراہیم نے توڑ دیا، اور یہی تو کیا نا، قالو سمینا فتن، ایک فتح ہے، فتح کے معنی جوان، ایک فتح ہے جس نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جو چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑے وہ فتح ہے، اب جو بڑے بڑے بتوں کو توڑ دے وہ لافتح نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہو گئی بات؟ بس اب مجبوری ہے بھیا، مجبوری ہے، اور 45 دقیقے تو پورے ہو چکے ہے نا، اور اب مصائب کی طرف جانا ہے، لیکن ایک جملہ ہدیہ کر کے، ایک جملہ ہدیہ کر، اللہم صلی اللہ۔ یہ ایک کا اضافہ اس لیے کر رہا ہوں کہ گفتگو کل سے 2 پہ ہو رہی ہے، تو ایک کر بڑھا دوں تاکہ 2 پہ آ جائیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ بس بات مکمل ہو گئی ہے نا۔ جو بڑے بتوں کو توڑے وہ، جس نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑا وہ فتح، تو اب جو بڑے بڑے بتوں کو توڑ دے لا فتح۔ کہاں پہ یہ جبریل جملہ لے کے آیا تمہیں معلوم ہے نا؟ میں اس کو دہراؤں گا نہیں، کہو کہ بھائی پرانی بات کر دی، ہے نا؟ میں اس سے ہٹ کے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہے نا؟ فتح مکہ کے دن کہا تھا نا کہ یا علی میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دو، سب نے لکھا ہے علماء اسلام، یا علی کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور بتوں کو توڑ دو۔ تو رسول کہہ رہے ہیں یا علی کندھوں پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑ دو۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں، کیا مکے میں کسی کے گھر میں سیڑھی نہیں تھی؟ بھائی سوال ہے، بھائی کہہ رہے ہیں نا کندھوں پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑ دو،
تو کیا مکے میں کسی کے گھر میں سیڑھی نہیں تھی؟ بھائی تھی نا، تو بھائی سیڑھی منگوا لے. کہا کہ نہیں، معاملہ ہے بت شکنی کا، اور بت شکنی کے معاملے میں کسی بت پرست کی سیڑھی بھی استعمال نہیں کروں گا. کسی بت پرست کی سیڑھی استعمال نہیں ہوگی. علی کندھوں پہ کھڑے ہوئے، کبھی پھر صحیح، بس گفتگو تمام ہو گئی. کندھوں پہ کھڑے ہو کے علی نے بتوں کو توڑا، ہے نا. جب علی بتوں کو توڑ رہے تھے تو میرے نبی نے پوچھ لیا، یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی بلندی پہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر آسمان کے تارے توڑ لوں. ہاتھ بڑھا کر آسمان کے تارے توڑ لوں. خدا کی قسم یہ جملہ مبالغہ بن کے رہ جاتا اگر ستارہ ٹوٹ کر علی کی چوکھٹ پہ نہ آتا. بس عزیزوں، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. علی دوش محمد کی بلندی پر، اور جب شہر ہنس کا دروازہ کھلا، دمشق شہر میں داخل ہوئے. آگے بڑھ کر شہر ہنس سے جب دمشق شہر میں داخل ہوا آل محمد کا قافلہ، تو اس وقت میرا مولا سید سجاد ناقے کی بلندی پہ تھا. آ گئی بات کربلا والوں تک، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. شہر ہنس کے قریب کا واقعہ کل میں نے ہدیہ کیا ہے. قافلہ اس مقام سے آگے بڑھا، دمشق کے اندر داخلہ ہے نا، لیکن 27 یا 28 محرم کی شام تھی. دمشق شہر کے باہر 3 دن تک آل محمد کا قافلہ اور محمد کی نواسیہ جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، وہ شہر کے باہر 3 دن تک سربراہنہ کھڑی رہی، اور 3 دن تک شہر دمشق کی صفائی ہوتی رہی. گھروں پہ رنگ روغن ہوتا رہا، بچوں کے لیے نئے لباس سلتے رہے 3 دن تک. 3 دن کے بعد آل محمد کو شہر دمشق میں داخل کیا گیا. مقتل لکھتا ہے کہ افواج کی کثرت تھی، ہجوم عام تھا. اتنا ہجوم تھا کہ قافلہ نہ آگے بڑھ سکا نہ پیچھے ہٹ سکا، ہے نا. قافلے کو ایک مقام پر روک دیا گیا. سید سجاد اپنے ناکے پہ تشریف فرما ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہے نا. بیبیاں اپنے اپنے ناکوں پر ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہوئی ہیں. مقتل لکھتا ہے کہ جس مقام پر سید سجاد کا ناکا رکا ہوا تھا اس کے بالکل سامنے ایک مسجد تھی، ہے نا. ایک مرتبہ مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا شامی نکل کے باہر آیا. اس کی نگاہ پڑی سید سجاد کے چہرے پر، دیکھا کہ گلے میں توقے خاردار ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. پکار کے کہنے لگا سجاد سے، خذلکم اللہ، اللہ نے تمہیں رسوا کیا. سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہنے لگے اللہ ہمیں کیوں رسوا کرے گا، ہم تو صاحبان عزت ہیں. یہ کہہ کر سجاد نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جیسے ہی یہ آیت پڑھی شامی گھبرا گیا، کہنے لگا قیدی اس آیت کا تعلق تو محمد اور آل محمد سے ہے. یہ اس وقت کی آیت ہے جب فاطمہ زہرا کی چادر میں پنجتن جمع ہوئے. لیکن قیدی تو اس آیت کو کیوں پڑھ رہا ہے، تیرا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ سجاد نے دوسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. بوڑھا شامی گھبرا گیا اور کہنے لگا قیدی یہ تو مباہلے کی آیت ہے. جب میرا نبی علی کو لے کر، فاطمہ کو لے کر، حسن کو لے کر، حسین کو لے کر میدان مباہلہ میں آیا تو اس وقت جبریل یہ آیت لے کر آئے. لیکن قیدی اس آیت کا تعلق بھی آل محمد سے، تو کیوں آیت پڑھ رہا ہے؟ سجاد نے تیسری آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہے نا. حلطہ کی آیت پڑھی، کہا قیدی یہ تو جب میرے مولا حسن
اور میرا مولا حسین نے روزے رکھے، منت مانی، اس وقت یہ سورہ حلقہ کی آیتیں نازل ہوئی. لیکن قیدی بات کیا ہے کہ تو بار بار ان آیتوں کو پڑھ رہا ہے جن کا تعلق آل محمد سے ہے. سجاد نے سر بلند کیا اور رو کے کہنے لگے کہ ہم ہی تو آل محمد ہیں، ہم ہی تو آل محمد ہیں. کہنے لگا بوڑھا شامی کہ قسم کھاؤ کہ تم آل محمد ہو. سجاد نے قسم کھائی، واللہ نحن آل محمد، خدا کی قسم ہم ہی آل محمد ہیں. ادھر سجاد نے قسم کھائی، وہ بوڑھا شامی وہ کانپنے لگا، تھرتھرانے لگا اور رو کر کہنے، 2 قدم آگے بڑھا، سجاد کی صورت دیکھی اور رو کر کہنے لگا کہ مولا میں آپ کو پہچان گیا، مولا میں آپ کو پہچان گیا، آپ میرے حسین کے شہزادے سید سجاد ہیں. تو مولا میں آپ کو تو پہچان گیا، بس اتنا اور بتا دیجئے کہ یہ ناکوں پہ سر برہنہ بیبیاں کون ہے؟ سجاد نے چیخ ماری، کہا یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. شامی رونے لگا، تھرتھرانے لگا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا آخری جملہ کہ مولا میں بوڑھا ہوں، تلوار نکال کے جہاد نہیں کر سکتا، تو مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ناکوں کے سامنے لیٹ جاؤں. سجاد نے پوچھا کیوں چاہتا ہے ہمارے ناکوں کے سامنے لیٹنا؟ رو کے کہنے لگا مولا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ناکے مجھے اپنے پیروں سے کچلتے ہوئے گزر جائیں اور قیامت کے روز میں رسول اللہ سے کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی نوازیوں کی صورتیں نہیں دیکھی.